یہ درست ہوں۔ ہمارے مسلمانوں کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں عبادات کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، 6 قرآن ختم ہو گئے، 8 ختم ہو گئے۔ اب یہ ظاہری عبادات ہیں۔ ان عبادات کا حقیقی فائدہ اس وقت ہوگا جب یہ آپ کے دل پر اثر انداز ہو، ورنہ وقتی طور پر تو اجر ملے گا لیکن دیر پا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ اور اس کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں مسجدیں آباد ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی چاند نکلتا ہے عید کا، شوال کا، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ عید کے دن کوئی آدمی بندہ بشر مسجد میں نہیں ہوتا، امام بیچارہ خود ہی نماز پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے 1-2 بندوں کے ساتھ۔ اور رمضان کے بعد مسجد کو لوگ ایسے بھول جاتے ہیں جیسے مسجد کبھی دیکھی نہیں تھی، کوئی تعلق ہی نہیں تھا، ساری عبادات بھول گئے۔ وہی لوگ جو رمضان میں 20 تراویح پڑھتے تھے، 8 تراویح پڑھتے تھے یا جتنا بھی، وہ رمضان کے بعد فرض نماز میں نہیں آتے، عید کے دنوں میں فرض نمازوں میں نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عبادات تو کر لی ہے، ظاہری طور پر نیکیاں کمانے کی کوشش کر لی ہے، لیکن رویے کی اصلاح نہیں کی، دل کی اصلاح نہیں کی۔ اور جب رویے کی اصلاح نہیں کی تو رمضان کے بعد وہی آدمی ہوتا ہے، وہی اس کے کام ہوتے ہیں، وہی مادیت میں لتھڑا ہوا آدمی ہوتا ہے۔ بظاہر تو وہ مسجد بھی جا رہا ہوتا ہے لیکن اس کا رویہ نہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے، نہ گھر والوں کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے۔ خود غرضی اس کے اندر اتنی ہوتی ہے کہ کسی کو آگے جاتا ہوا دیکھ نہیں سکتا۔ دفاتر میں کھینچتانیاں ہوتی ہیں، تعلیمی اداروں میں کھینچتانیاں ہوتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کے پیسے دباتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دوسروں کا حق بھی مارتے ہیں۔ تو یہ تمام تر جو ہمارے طرز عمل ہیں اس کے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے رویوں کی اصلاح نہیں کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیے کہ رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ غمخواری اور صبر اگر کسی آدمی نے اپنے اندر پیدا کر لیا تو وہ سمجھ جائے کہ میرا رمضان میرے لیے قیمتی ہو گیا۔ روزہ رکھنا